آپ طلباء کو جو ہمارا کل ہے، جو اس پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنے جا رہے ہیں، جنہوں نے ان میں سے کل کو کسی نے انجینئر ہونا ہے، کسی نے ڈاکٹر ہونا ہے، کسی نے سیاستدان ہونا ہے، تو کیا آج آپ ان کی سیاسی سوچ ختم کریں گے؟ آپ جس حد تک اس سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز کریں گے، اتنا ہی اس میں انتشار اور تفریق بڑھے گی۔ اگر آپ اس کو پولیٹیسائز کریں گے، معاملات کو پازیٹیولی آپ سیاسی بنیادوں پہ حل کریں گے، تو ان کے سلوشنز نکلیں گے، راستے نکلیں گے، آپ بند گلی میں نہیں جائیں گے۔ تو ہمارا آج کا یہ جو ہاؤس ہے، یہ اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہماری اسٹوڈنٹس یونین پہ پابندی ختم ہونی چاہیے، اور ہم سارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے آپ نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے، آپ کو بھی اپنے باہمی اختلافات ختم کر کے طلباء کے وسیع تر مفاد کے لیے، جیسے آپ نے متحدہ طلباء محاذ بنایا، اس کو اور مضبوط کریں، اسٹرینتھن کریں۔ آپ کی پازیٹیو پکچر جب سوسائٹی کے سامنے آئے گی تو سول سوسائٹی سے بھی ہمارے لیے آوازیں اٹھیں گی کہ یہ پابندیاں ختم ہونی چاہیے، یہ رکاوٹیں، یہ بیریئرز، یہ ختم ہونے چاہیے۔ آج جو لوگ سڑکوں کے اوپر ہلا گلا کر رہے ہیں اور انتشار کا شکار ہیں، آپ سوچیں کہ وہ کیوں ہیں۔ کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ اتنی ٹھنڈی راتوں میں سڑکوں پہ احتجاج کرتا پھرے، کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ لاٹھی اور آنسو گیس کا مقابلہ کرے۔ آپ چیزوں کو لاٹھی گولی سے ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ اس کے سیاسی حل نکال کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہو۔ تو ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اس کے لیے اگر ہمیں گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف جانا پڑے وہ بھی جانا چاہیے۔ اس کے لیے جو پولیٹیکل سولوشنز ہوں وہ ہم ساروں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا پلیٹ فارم حاضر ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے آفس بیرر آپ کے لیے حاضر ہیں، اس کے آفس آپ کے لیے حاضر ہے، جہاں تک ہم کر سکتے ہیں ہم طلباء کے لیے حاضر ہیں۔ ملک صاحب، بالکل آپ نے درست فرمایا، پاکستان پیپلز پارٹی آج اس پوزیشن میں ہے بظاہر کہ وہ کوئی بھی سٹیپ لینا چاہے تو وہ لے سکتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی وقت بھی بلیک میلنگ کی پوزیشن میں ہے۔ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ایک نظریاتی سیاسی جماعت ہے۔ ہم کوئی بھی ایسا سٹیپ لیں جس سے بلیک میلنگ محسوس ہوتی ہو کہ یہ تو ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے۔ اور ہر ایشو پہ یہ کہہ دینا کہ یا حکومت کے ساتھ ہے یا یہ ریزالو کرو۔ میں گرینڈ ڈائیلاگ کی بات اسی لیے کر رہا ہوں کہ اس حکومت سے بھی ہمیں بات کرنی چاہیے جس کے ہم اتحادی ہیں، کہ یہ چیزیں ریزالو ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوں گی تو اس سے ایشوز بڑھیں گے، ایشوز میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے جس حد تک بات کی ہے وہ 100% درست ہے، لیکن اس کا صرف طریقہ کار سے مجھے اختلاف ہے کہ پیپلز پارٹی کو بلیک میلنگ میں نہیں جانا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کو بالکل ان کو ڈائیلاگ میں لانا چاہیے، ان کو اس بات پہ قائل کرنا چاہیے کہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم 26ویں آئینی ترمیم پہ کنسنسس کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ہم یہ بھی معاملہ حل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں صرف حکومت کی انوالومنٹ نہیں ہے، اس میں اس حد تک اس کو پلوٹ کیا گیا، اس حد تک اس کا چہرہ مسخ کر کے پیش کیا گیا کہ شاید طلباء اس کی آڑ میں بدمعاشی کرتے ہیں، طلباء اس کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس سے والدین تک کو متاثر کیا گیا۔ میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا 84 کے اندر ایف سی کالج میں جب یہ پابندی لگی، اور ہم خود احتجاج میں آگے ہوتے تھے۔ ہمارے گھروں سے ہمیں یہ میسج ملتا تھا کہ آپ انسان کے بچے بنو گے، پڑھو گے، یا وہاں جا کے سیاستیں کرو گے۔ یہ ہمارے گھروں سے آوازیں آتی تھی۔ پہلے اس سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز کیا گیا، پھر اسٹوڈنٹس کے گھروں تک یہ میسج پہنچا ہوا تھا کہ یہ طلباء تو وہاں پہ بدمعاشی کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، پروفیسرز جو ہیں وہ ان کے نشانے پہ ہوتے ہیں، یہ بغیر کلاسیں نہیں اٹینڈ کرتے، یہ فلاں کرتے ہیں۔ بدنام کیا گیا جس طرح اس ملک کے اندر ہماری سیاست کو بدنام کیا گیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کوئی کام کوئی کر رہا ہو نا برا کام، تو کہتے ہیں یار سیاست نہ کر اس کام میں، انہوں نے گالی بنا دی۔ تو اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف یہ کہ حکومت یا کرے یا ساتھ چھوڑ دیں گے، اس سے معاملہ حل نہیں ہونا۔
ان چیزوں کو ڈائلاگ کے ذریعے ہم نے اس طرف لے کے جانا ہے کہ یہ بہتر ہوں. لیکن پیپلز پارٹی اس ٹائم بہتر پوزیشن میں ہے. اس کے پاس ایک صوبہ موجود ہے, وہ صوبے میں خود مختار ہے, وہ صوبے میں ان چیزوں کو ایزیلی جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتی ہے. ہم وہاں بھی کوشش کریں گے, پنجاب اسمبلی میں بھی کریں گے, حکومتی سطح پہ بھی کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ طالب علم اگر اسی طرح اکٹھے رہے تو ہمارے اسٹرینتھ میں اسٹرینتھن کریں گے اور ہم بہتر طرح سے پرفارم کر پائیں گے. دیکھیں, نہ سارے طالب علم جو ہیں وہ کوئی قاتل ہے یا وہ کوئی ٹیررسٹ ہیں, اور جو کوئی کرتا ہے وہ بھی اسٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں, تو وہ لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ کس جگہ پہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا؟ کیا زمینوں کی تقسیم پہ بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے؟ کیا وہاں پہ مرڈر نہیں ہوتے؟ کیا اپنی جھوٹی انا کی خاطر مرڈر نہیں ہوتے؟ اب مرڈر ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین جو ہے اس میں خرابی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری جو گرومنگ ہے اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو, ہم نے وہ ٹھیک کرنی ہے, یا ہم نے اس یونین کو بین کر دینا ہے جو یونین ہمیں اسٹوڈنٹ لیڈر پروڈیوس کر کے دے رہی ہے, جو ہمارے پارلیمان کو عزت اور پارلیمان کے اندر اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں, ہم وہ ختم کر دیں. ہمارے پاس کہاں سے سیاسی نرسری آئے گی؟ ہر روز الزام لگ رہا ہوتا ہے جی کہ پارلیمان کے اندر تو انگوٹھا چھاپ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ کوئی نہیں ہے. بھائی جب آپ پڑھے لکھوں کو آنے نہیں دیں گے تو کہاں سے ہم وہ لیڈرشپ نکال کے لائیں گے؟ کوئی مجھے ایک بندہ بتا دے جو اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہو اور پارلیمان کے اندر اس کا اچھا کردار نہ رہا ہو. بڑے اچھے آج بھی ہمارے پاس جاوید ہاشمی صاحب کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بیچارے کو ڈسٹرب ہوئے ان کے ذاتی فیصلوں کی وجہ سے. سعد رفیق کا نام بڑا عزت احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. آج بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا آکسفورڈ کے اندر نام موجود ہے. وہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہی تھے تو ان کا نام تھا. ذوالفقار علی بھٹو شہید ہمارے چیئرمین, ان کا نام جو ہے وہ بطور اسٹوڈنٹ لیڈر بڑا سنہری حروف میں لکھا ہوا ہے. یہ کہنا بالکل اس چیز کی میں خود مذمت کرتا ہوں کہ یہ قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے. اداروں کو اسلحے سے پاک ہونا چاہیے, اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے. یہی نمائندہ لوگ ہیں نا, یہ بیٹھ کے اگر فیصلہ کریں کہ ہم نے یہ چیزیں نہیں کرنی, ان کی روک تھام کے لیے کوشش کرنی ہے, تو ہمارے پاس ایسا ماحول ہو سکتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ سندھ کے اندر تو پیپلز پارٹی کر سکتی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ یقیناً کر سکتی ہے. لیکن یہ سارے میرے بھائی چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں, میرے سے چھوٹے ہیں, یہ اپنے گھروں میں بھی یہ چیزیں فیس کرتے ہوں گے. کس کا ماں باپ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجوں اور اس کی ڈیڈ باڈی وصول کر رہا ہوں؟ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا. تو اس کے لیے ہمیں اپنا جو طریقہ کار ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی کا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. میں تو اس چیز کی نفی نہیں کر سکتا کہ وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے, وہ آج بھی وہ مائنڈ سیٹ موجود ہے, اور وہی اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آج جو میجر لڑائی ہے میرا خیال ہے اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے. آج بھی جو یونین پہ پابندی کی بات کرتا ہے وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ طلباء میں سے قیادت ابھر کے آئے, وہ نہیں چاہتا کہ مزدور میں سے قیادت ابھر کے آئے. وہ لوگ ہیں جو جس نے بس کا ڈنڈا پکڑ کے اپنے کالج جانا ہے, جس نے یونیورسٹی جانا ہے. ہمارے موسٹلی آپ دیکھ لیں شہروں میں تو شاید اچھے حالات ہوں, ہمارے دیہاتی لوگ بچوں کو پڑھانے کے لیے اور بچوں کی حصول تعلیم کے لیے جو ان کا سفر ہے وہ بہت مشکل اور کٹھن ہے. ہم نے ریموٹ ایریاز سے آنا ہوتا ہے, ہمیں ٹرانسپورٹ کی پرابلمز ہوتی ہیں, ہمیں فیسوں کی پرابلمز ہوتی ہیں. میں خود میرا اگر ایک پیمنٹ مل لیٹ کر دے میرے بچے کی فیس میں نہیں دے سکتا. ہم کاشتکار لوگ ہیں, ہمارا تو روزگار بڑا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے, کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتا, اور چھوٹے چھوٹے زمیندار ہوتے ہیں, بس سفید پوش ہیں, اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے, روٹی کھا رہے ہیں. باقی ہمارے حالات جو ہیں وہ کوئی
اس طرح کے نہیں ہیں کہ سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی مرسڈیز میں بیٹھ کے آتے ہیں اور عیاشی سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، بڑے کٹھن کر کے آنا پڑتا ہے. تو یہ پابندی جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ اسی مائنڈ سیٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہی اس میں سب سے بڑا بیریئر ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ قیادت یہاں سے ابھرے.